بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل بہ منزل کا یہ سیریل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سیریل جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کا سیریل نمبر 102 ہے، ایپیسوڈ نمبر 102 ہے، اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو جولائی 1955 میں پاکستان میں ظہور پذیر ہوئے تھے۔ اور میری سامعین سے اور ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اس ایپیسوڈ کو خود واچ کریں، ڈسکرائب کریں، پرسکرائب کریں اور پروپیگیٹ کریں، تاکہ پاکستان کی تاریخ کا جو باب ہے وہ گھر گھر گلی گلی کوچے کوچے پہنچ جائیں اور پاکستان کی نئی نسل اس سے واقف ہو جائے۔ یہ بہت اہم ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کا ماضی کتنا تابناک رہا ہے اور کس قدر شاندار رہا، اور اس ملک کے قیام کے لیے پاکستان کے لوگوں نے اور پاکستان کی عوام نے اور مسلمانوں نے کس قدر بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس کا احساس اگر ہو جائے تو میری کوشش یہ کامیاب ہو جائے گی۔ جولائی 1955 میں بڑے اہم واقعات ہوئے۔ سب سے جو اہم واقعہ ہے وہ 7 جولائی 1955 کو مری میں نئی دستور ساز اسمبلی کا افتتاح ہوا۔ یہ پروسیڈنگز نئی دستور ساز اسمبلی یہ وہ پارلیمنٹ تھی جس میں پاکستان کا دستور بنانا تھا اور دستور مکمل کرنا تھا۔ اس اسمبلی میں مسلم لیگ کو اکثریت حاصل تھی، مگر وزارت عظمیٰ کے لیے، وزارت بنانے کے لیے وہ کسی دوسری پارٹی کو اپنے ساتھ ملانے پر محتاج تھی۔ یہ اس وقت غلام محمد بھی وہ گورنر جنرل تھے، اور وہ اپنی کوشش میں تھے کہ کسی طریقے سے ایسا آئین بنایا جائے جس میں گورنر جنرل کے اختیارات بہت ہوں اور وزیر اعظم کے اختیار کم ہوں۔ دستور ساز اسمبلی نے اتفاق رائے سے مشتاق احمد گرمانی کو اپنا عارضی صدر منتخب کیا۔ 2 جولائی 1955 کو مرکز میں مخلوط وزارت کے متعلق کراچی میں اہم مذاکرات ہوئے، تاکہ عوامی لیگ اور مسلم لیگ اور کرشک سلامک پارٹی کے درمیان کوئی سمجھوتہ ہو سکے اور مرکز میں مضبوط مرکزی حکومت قائم ہو سکے۔ 2 جولائی 1955 کو مشہور پاکستانی ڈپلومیٹ جن کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، جناب ایم مالک کو سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا گیا۔ آج یہ بھی یاد رکھے کہ ایم مالک پاکستان کے آخری گورنر تھے جو مشرقی پاکستان میں تھے، اور جس وقت 16 دسمبر 1971 کا واقعہ ہوا اس وقت وہ بنگال میں مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ میں انٹر کانٹیننٹل میں موجود تھے، اور انہوں نے بہت کوشش کی حالات کو درست کرنے کی، لیکن یہ کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ مگر اس بات کا خیال رکھے کہ ابو ایم مالک عبد المطلب مالک بہت محب وطن بنگالی تھے اور ہمیشہ پاکستان کے وفادار رہے اور پاکستان کو سپورٹ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے، ان کو جنت کے بلند درجوں میں ان کو مقیم کرے، آمین اللہم آمین۔ 5 جولائی 1955 کو روزنامہ نوائے وقت کا راولپنڈی سے اشاعت کا آغاز ہوا۔ نوائے وقت پہ اصل میں شروع سے لاہور سے نکلتا تھا، اور لاہور کا مشہور ڈیلی نیوز پیپر تھا، اور اس کو حمید نظامی وغیرہ جو فیملی تھی وہ اس کو چلاتی تھی، اور یہ پاکستان کے بڑے پرو پاکستانی اور مسلم لیگ کے سپورٹر تھے یہ اخبار، اور یہ ان کے ایڈیٹرز تھے۔ 12 جولائی 1955 کو بڑا مشہور واقعہ ہوا کہ پاکستانی پارلیمنٹ یا پاکستانی دستور ساز اسمبلی نے مغربی پاکستان کے جو نمائندے تھے اس پارلیمنٹ میں، انہوں نے بنگالی زبان کو سرکاری زبان بنانے پر اتفاق کیا۔ یہ ایک بڑا مائل سٹون تھا کہ پہلے مغربی پاکستان پوری کوشش کرتا رہا کہ اردو ہی ایک قومی زبان رہے۔ اس سلسلے میں بابائے اردو مولوی عبدالحق نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان کے تمام صوبے اردو قوم کو صوبائی اور سرکاری اور قومی زبان بنانے پہ رضامند ہو جائیں، لیکن اللہ کا قانون ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہو سکا، اور اس کے لیے 2 زبانیں ہوئیں، پھر تیسری زبان بھی ایڈ کر دی گئی جس کا جو بعد میں ایڈ کی گئی، اور مولانا عبدالحق یقیناً اپنی اس کوشش پہ بڑے ہی مایوس ہوں گے اپنی جو انہوں نے کی، جس کے لیے
پاکستان کے لیے وہ ایک واحد قومی زبان بنانا چاہتے تھے. اور یہ حقیقت ہے کہ بنگال میں مغلوں کے زمانے سے لے کر انگریزوں کے زمانے تک اردو ہی سرکاری زبان تھی، اور سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان اور یہ سب باقی لوگ سب اردو زبان ہی استعمال کرتے تھے. حیدرآباد دکن کی بھی سرکاری زبان اردو تھی، لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کو متفق نہیں کر سکے. مشرقی پاکستان کو اور بنگالہ زبان کو درجہ دینا پڑا. اب حقیقی بات یہ ہے کہ ملک کی سلامتی اور سالمیت زبانوں سے زیادہ اہم ہے. اگر بنگلہ زبان پہ بھی اگر وہ قائم ہوتے اور بنگلہ زبان کو بھی وہ اور کر لیتے راضی اور اس پر قائم رہتے اور اس پر راضی ہوتے، تو شاید جو پاکستان کی ڈویژن ہوا، پاکستان کے بائیفرکیشن ہوا، پاکستان ٹوٹ گیا، اس میں شاید یہ واقعہ نہ پیش آتا. 13 جولائی 1955 کو پاکستانی پارلیمنٹ یا دستور ساز اسمبلی نے گورنر جنرل کے اختیارات میں کمی کرنے سے متعلق وزیر فضل الرحمان کی ترمیمات مسترد کر دیں. کوشش یہی تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ گورنر جنرل کے اختیارات کو کم کیا جائے، لیکن گورنر جنرل بھی وہ اٹل تھے اور وہ اس پہ قائم تھے اور وہ اپنے اختیارات کو کم کرنے کے لیے راضی نہیں تھی. 14 جولائی 1955 میں مری میں دستور ساز اسمبلی کا اجلاس ختم ہو گیا. یہ اہم تھا. اب یہ معلوم نہیں کہ کس وجہ سے کراچی سے وہ اس کو لے کر مری میں لے کے گئے تھے اور کیا وجہ تھی. یہ کوشچنیبل ہے، اور ممکن ہے کہ تاریخ ساز لوگ بھی یہی جواب دے سکیں کہ مری میں دستور ساز اسمبلی کا اجلاس کرنے کی کیا وجہ تھی اور کیا بنیاد تھی. 15 جولائی 1955 کو ترکی کے وزیر اعظم عدنان مدریس نے پاکستان اور افغانستان کے مابین مصالحت کرانے کی کوشش کی. یہ تاریخی حقیقت ہے کہ افغانستان نے ہمیشہ پاکستان کے لیے پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے یہ واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں جب پاکستان کے ممبرشپ کی پروپوزل پیش ہوئی تو اس وقت افغانستان نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا کہ پاکستان کو کسی قیمت پہ بھی جنرل یونائٹڈ نیشنز یا اقوام متحدہ کا ممبر نہیں بنانا چاہیے. 16 جولائی 1955 کو غلام محمد یورپ کے دورے سے واپس کراچی پہنچ گئے. غلام محمد عجیب و غریب گورنر جنرل تھے. وہ اکثر بیرونی ملکوں پہ طویل دوروں پہ رہتے تھے اور وہاں پاکستان کے پروٹوکول اور اس کے مطابق وہ سہولتیں انجوائے کرتے تھے، اور 10 دن 15 دن جو ہے ملک سے باہر رہتے تھے. یہ باقی بھی بعد میں بھی پاکستان کے وزرائے اعظم اور صدور کا یہی حال رہا کہ اس غریب ملک کی جو غریب ملکوں کی پیسے کی سے وہ غیر ملکی طویل دورے کرتے رہے. 21 جولائی 1955 کو شہزاد پور کے علاقے سے محمد ایوب پھوڑو بلا مقابلہ سندھ اسمبلی کی ممبر منتخب ہوئے. 19 جولائی 1955 کو سردار بہادر خان کی قیادت میں صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کی نئی وزارت نے حلف اٹھا لیا. قیام پاکستان کے بعد یہ صوبہ سرحد کی یا خیبر پختونخوا کی چوتھی وزارت تھی. اس سے پہلے 18 جولائی 1950 کو صوبہ سرحد کے گورنر فرمان علی خان نے اس سے پہلے 18 جولائی 1955 کو صوبہ سرحد کے گورنر خان قربان علی خان نے سردار عبدالرب نشتر کی وزارت کو برطرف کر دیا تھا. اس برطرفی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مری میں جو دستور ساز اسمبلی یا پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس میں انہوں نے ون یونٹ کے قیام کی مخالفت کی تھی. یہ واقعات فیاض مدثر نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جو جولائی 1955 کے واقعات پر مشتمل ہے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کو قائم و دائم رکھے، سالمیت دے اور ترقی اور کامرانی عطا فرمائے اور مشکلوں سے نجات دے، اور لوگوں میں اور عوام میں اتحاد اور یگانگت بنائے چونکہ یہ واحد ملک ہے جو اسلامی قومیت کی نیشنلزم کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے. پاکستان کا وجود کا کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اسلامک قومیت کی وجہ ہے. اسی طریقے پہ میں یہ ایپیسوڈ نمبر 102 ختم کرتا ہوں. پاکستان پائندہ باد.